بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد قال تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 17ویں پارے کی یہ ابتدائیہ آیت سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب ہے، وہم فی غفلہ، اور وہ غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو ابتدائیہ لفظ اقترب للناس، اقترابہ کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونے کے، اور عربی میں اسی کا ایک دوسرا لفظ آتا ہے قربا، قاف را با، قربا کے معنی اس کے بھی ہوتے ہیں قریب ہونے کے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، لفظ قربا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عام سے قریب ہونے کے، اور اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ قریب ہونے کے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے۔ اگر الفاظ پر غور کریں تو کتنے جامع الفاظ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں کہے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ فرمایا لوگ غفلت میں ہیں۔ کیسی غفلت ہے؟ ایک تو لوگوں کو علم نہیں ہے، حساب ہے اور جلدی میں ہے، بہت جلدی ہونے والا ہے۔ اور کب اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ کہے، کب قرآن کریم نازل ہوا؟ 1450 سال پہلے تقریباً۔ اور اس دور کو اگر محاسبہ کریں تو کافی وقت گزر گیا ہے۔ اب اگر ہم اس وقت پر اس آیت کریمہ کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اور مزید بہت کم وقت باقی رہ گیا، اور ہر انسان کی موت اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی جو وہاں سے شروع ہوتی ہے وہ اسے ہی پتہ رہتا ہے کہ اس کے معاملات اور مسائل آگے کے کیا ہیں۔ لہٰذا اگر وقت قریب ہے تو ہمیں اس وقت کی تیاری کر لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس قریب وقت کو ہم مزید قریب ترین نظر سے دیکھیں اور جو کچھ معاملات ہوں اس کے لیے تیاری کریں۔ فرمایا وہم فی غفلۃ، لوگ غفلت میں ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور معلوم نہ ہونا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہم معرضون، غافل ہونا اور معلوم نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور پلس میں بات کیا ہے، جب ان کو قرآن کریم بتایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے تو یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیے غافل ہونا، پتہ نہ رہنا الگ مسئلہ ہے۔ جیسے آج بہت سے کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ جس خاندان میں پیدا ہوئے اسی میں انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اسی میں چل رہے ہیں، اور ان تک لوگوں نے پہنچایا بھی نہیں ہے، تو ایک طریقے سے وہ غفلت میں ہیں۔ اور دوسری غفلت یہ کہ لوگوں کو بتایا جائے اور اس کے بعد بھی لوگ نکار دیں، اعراض کریں، نہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ سوچ کر کے چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں، الا استمعوہ، یہ سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، سستی اور کاہلی سے سنتے ہیں۔ سنتے کس طریقے سے ہیں؟ جیسے کئی بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں سے ایک بچے کو ان کی ماں آواز لگائے، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا کھیل میں مست ہے، اسے سن تو رہا ہے لیکن ماں کے کہنے پر وہ آ نہیں رہا۔ اسے پتا ہے کہ ماں کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے، ماں مجھے بلا رہی ہے، لیکن وہ آ نہیں رہا پلٹ کے، کیونکہ وہ کھیل میں مست ہے۔ گویا کہ انسان قرآن کریم سے اعراض کر رہا ہے اور سن رہا ہے اور اس طریقے سے منہ پھیر رہا ہے، کھیلتے ہوئے نہیں، کھیل میں مست ہے۔ یلعبون کا لفظ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ کھیل میں مگن ہیں۔
پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے کھیل اور تماشے کی زندگی کہا ہے، کھیل اور تماشا کہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم تک آیت کریمہ پہنچتی ہیں تو ہمیں ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ لاہیۃ قلوبہم، یہ اس لیے ہے کہ ان کے دل لاہیات میں پڑے ہوئے ہیں، لاہیاتی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہو گئے ہیں، اور جب دل غافل ہو جاتے ہیں تو اعضاء پھر اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، اعضاء وہی کام کرتے ہیں جس چیز کو دل تسلیم کرتے ہیں۔ اب جب دلوں میں ہی حقانیت کی جگہ نہ ہو، سچائی کی جگہ نہ ہو، تو اعضاء ہاتھ پیر آنکھ کان ناک کیا کریں گے؟ ہاتھ اور پیر یہ تو بیچارے دل کے ماتحت ہیں۔ لہذا فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں بات چیت کرتے ہیں، اور اَسَرُّ النَّجْوَى ایسی بات کرتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے، کہتے ہیں اَلْعَادَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جو رسول ہیں تمہاری طرح انسان ہے، کوئی رسول تو نہیں ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں پر لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، یہ جادو کی وجہ ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اگر یہ لوگ جادوگر کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ ہم نے اب سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ہم نے مرد بھیجے ہیں۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر یہ جادوگر کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ جاننے والوں سے یہ سوال کریں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو اب سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے اور اسی طریقے سے آئے تھے۔ اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے ان کو بھی جسم دیا تھا، اور ایسا جسم دیا تھا کہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی وہ ایسا نہیں تھے کھائے نہ، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ہمیشہ والے بھی نہیں تھے، ہمیشگی بھی ان کو نہیں تھی، یعنی پہلے بھی نبی آئے اور پہلے بھی وہ انسانی شکل میں اور انسانوں کی طرح زندگی گزارے، جیسے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، زندگی گزارنے کے جو ضروریات لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ بھی وہی رسولوں کی رہی، اور جس طریقے سے لوگ ہمیشہ نہیں رہتے اسی طریقے سے لوگ بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ آگے اللہ رب العالمین ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ اللہ رب العالمین کی جو ایک مخلوق ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں، وہ دن اور رات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اکتاتے اور تھکتے نہیں ہیں تسبیح بیان کرنے میں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی اس مخلوق کی ایک خاص صفت اللہ رب العالمین یہاں بیان فرمائی، یسبحون اللیل، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر رکھیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو ایک دن میں اسے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بھلے ہی اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہا اللہ تعالیٰ نے اگر دو خدا اس سنسار میں ہوتے نا تو پھر نظام اس طریقے سے نہیں چلتا، جیسے لوگ بنا لیتے ہیں اپنے اپنے خدا، یہ اس چیز کا خدا، یہ اس چیز کا خدا، اور لوگ پھر اسی طریقے سے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر دو خدا ہوتے تو پھر نظام ایک طریقے سے نہیں چلتا، یہ دن اور رات کا ایک ٹائم پر آنا جانا، اور سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، یہ تمام چیزیں سب ایک طریقے سے ہونا۔ ایک پیڑ جو آج سے کئی سو سال پہلے جس کو انار کا پیڑ کہا جاتا تھا، آج بھی اس سے انار کا ہونا، اور اسی طریقے سے انہی چیزوں کا جو پرانی ہیں سب اپنے نظام پر چلنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اور الہ اور معبود صرف ایک ہے، ورنہ اگر دو ہوتے تو ضرور کبھی نہ کبھی چینجنگ اور بدلاؤ ہوتے، اور ہماری آنکھیں اور ہماری عقلیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں اگر پیڑ کیلے کا ہے تو اس سے کیلا ہی اگتا ہے، نہ کہ اس سے کوئی اور چیز اگ رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کے حقانیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جب ہم جہنم کا ایک چھوٹا سا نظارہ ان لوگوں کو دکھائیں گے، تھوڑا سا جہنم کی آگ ان کو محسوس کروائیں گے، تو یہ لوگ یقولن، ضرور کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالموں میں سے تھے۔ دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے، کوئی شخص مجرم ہے اور اس کا جرم بڑا ہے اور اسے پولیس پکڑ لے تو پولیس اپنی سی کوشش کرتی ہے، اور جب انسان نہ مانے تو اسے بہت زیادہ سخت طریقے سے ریمانڈ پر لیا جاتا ہے، اور جسے 3rd ڈگری بولتے ہیں اس پر لے کر کے بہت زیادہ سختی اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جا کر کے کہتا ہے کہ ہاں جرم میرا ہی ہے۔ پہلے سیڑھی در سیڑھی لوگ
طاقت کو آزماتے ہیں، نہیں پہلی اسٹیپ پہ مان جائے، دوسرے پہ مان جائے، تیسرے پہ مان جائے، نہیں مانتا ہے پھر آخر میں آ کر کے آ جا، اب بہت اچھی ڈیمانڈ ہے۔ یہاں کیا ہے، یہ لوگ جیسے ہی تھوڑا سا دیکھیں گے کہیں گے کہ ہم لوگ ظالم تھے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس قدر انسان کی ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کے بارے میں اور کفر کرنے والوں کے بارے میں، جان بوجھ کر کے ٹھکرانے والوں کے بارے میں کہ اگر تھوڑا سا یہ جہنم کو دیکھ لیں تو پہلی فرصت میں کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے ظلم کیا تھا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب لوگ قوم کے لوگ عید کے لیے جاتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، تو پیچھے سے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا سقیم، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دیا گیا ہے اور ایک بڑا بت بچا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ قالوا سمیعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک شخص ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھو اس نے ہی یہ کام کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اور قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، پوچھو ان سے اگر بولتے ہو، پوچھئے ان کے بڑوں سے۔ یہاں پر ایک چیز بڑے نقطے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ایک بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ نہیں کہا کہ اس بت نے توڑا ہے یا کسی اور نے توڑا ہے، کہا بڑے نے توڑا ہے۔ انسان بتوں سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے خود توڑا ہے، لیکن نام نہ لے کر کے ایک عقل کا کام کیا اور کہا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے، بڑے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ان کانوا ینطقون، ابراہیم یہ کہاں بولتے ہیں، یہ ہمارے بت جو ہے بولتے کہاں ہیں، نہیں بولتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا تو کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تم کیوں ایسے چیزوں کی بت کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اف لکم، تمہارے لیے اف ہے، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا مسئلہ تمہارے لیے، جب تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان نہیں ہے تو تم کیوں اس چیز کی عبادت اور پوجا کرتے ہو۔ جب یہ چیز ان سے کہی اور ان لوگوں پر ایک طریقے سے اف کہا، اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ نہ سوچی، کوئی دلیل ان کو نہ ملی، تو انہوں نے سیدھا حکم جاری کیا، کہا کہ اس کو آگ میں جلاؤ۔ قالوا حرقوه، ان لوگوں نے ایک سخت آگ جلائی اور کہا کہ اسے ڈال دو۔ پھر ڈالنے کے بعد قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العالمین نے آگ سے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ آیت کریمہ پر غور کریں، اور کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ رب العالمین صرف یہ کہتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو شاید بروز قیامت تک آگ اپنا جلانے کا کام بند کر دیتی، لیکن کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور ٹھنڈی ہونا کس طریقے سے کہا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، یعنی کہ سلامتی والی، تیرا کام جلنا ہے، تجھے جلتے رہنا ہے، لیکن جلتے ہوئے ہی تیرا کام کیا ہے، ٹھنڈک اور سلامتی پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ کہا آگ بجھ جا یا تجھے جلنا نہیں ہے یا آج کا کام جلنے کا بند ہے، کہا جلتے رہنا ہے لیکن سلامتی والے رہنا ہے۔ ایک مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اور کہا ہے اگر انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو اور وہ پوری طریقے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے تو سامنے کے حالات کتنے ہی بڑے اور مشکلات کے ہوں، وہ اللہ کو مان لے اور اللہ اس کی مدد کرنے پر آئے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ چیز اس بات کا ثبوت اور پروف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں جو بہت مالدار تھے اور بڑے رئیس تھے۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی دولت سے، اولاد سے بھی بہت نوازا تھا۔ ایک وقت آیا انی مسنی الضر، ان کو بیماری لاحق ہو گئی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو کوڑ ہو گیا تھا، یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے جسم پر اس قدر کیڑے تھے کہ ان کے جسم سے کیڑے نیچے گرتے تو وہ ان کو اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جا کہاں رہے ہو، تمہاری غذا میرے جسم پہ۔ غور کیجیے اللہ کیسے شخص رہے ہوں گے۔ کہا انی مسنی الضر، اللہ مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، مجھے پریشانی نے گھیر لیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کون ہیں؟ نبی ہیں، اور طریقہ کار کیا اپنا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ نبی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے اور بیماری کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کہہ رہے اللہ مجھے بیماری نے گھیر لیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ غور کیجیے، بیماریاں مصیبتیں آج بھی آتی ہیں اور ہماری زبان پر
नाशुक्रिया के एक अल्फाज और अल्लाह रब्बुल आलमीन तक को बुरा भला कह देना, यह आयत करीम हमें बतलाती है और कहती है इस तरीके से कि अल्लाह ताला परेशान हूँ, हालांकि तुम जान लो अगरचे बीमारी है तो बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है और बीमारी सही भी वही करने वाला है कि हाँ अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। लिहाजा इसी तरीके से हमें भी अपनी दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना चाहिए। आगे एक बड़ी अहम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़करिया के ज़िक्र में फरमाई, कहा इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदउना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। आज अगर हम अपने घरों का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि हमारे घरों में बड़े मसाइल हैं, परेशानियां हैं, एक दूसरे से नाराज़गियाँ, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, शोहर बीवी से नाराज़, बीवी शोहर से नाराज़, बच्चे माँ बाप से शिकायत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में एक तरीक़ा बतलाता है और कहता है अगर परेशान है और मसाइल हैं, घरों में सुकून चाहते हो तो इस तरीके से अपनाओ, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, नेकियों के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करो, खूब नेकियां करो। कोई बीवी है तो बीवी भी नेकी करे, शोहर है तो शोहर भी नेकी करे, और सास है तो सास भी नेकी करे, बहू है तो बहू भी खूब नेकी करे। इन्नहुम युसारिऊना फिल खैरात, खूब नेकी करो, व यदउना, और रब से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, खूब गिड़गिड़ा करके दुआ करो। व कानू लना ख़ाशिईन, और कहा कि तुम खुशू इख्तियार करो, आजिज़ हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के तालिब रहो। खुशू हमेशा इंसान को इख्तियार करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी के एक हदीस है कि मेरी उम्मत से सबसे पहले खुशू को उठा लिया जाएगा। आज हर मसले पर गौर कर ले, हमारे दरमियान खुशू और खुजू बाकी नहीं रहा है। खुशू किस तरीके से हम इख्तियार करते हैं, नमाज़ों में होते हैं, हमारे जिस्म नमाज़ों में होते हैं और हम ज़हनी एतबार से न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं। फरमाया खुशू इख्तियार करो और आजिज़ हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहो, और पूरी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हो तो उसी की तरफ लो लगा करके रहो। कहा ना, लोग कुरान को सुनते हैं लेकिन खेलते हुए सुनते हैं। अभी देखते हैं हालात हमारे, हम अपने और पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लीजिए, आगे आधे घंटे पौन घंटे की तरह भी लोग पढ़ रहे हैं और पीछे से लोग खेल रहे हैं। कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावतें की जा रही हैं और लोग खेल में मशगूल हैं। ये हकीकत है। बच्चे हैं तो कहीं जवान हैं और कहीं कहीं बूढ़ों को थकन है, तो थकन के बेचारे मरे हुए कहीं कहीं बात करने में भी लग जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि हम कितने बड़े कलाम को सुन रहे हैं, हमें किस कदर इस वक्त खौफज़दा होना चाहिए और किस कदर अपना दिल लगाना चाहिए कुरान करीम की तरफ। बहरकैफ ये तमाम चीज़ें हमें इस चीज़ की तरफ दावत देती हैं और बताती हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ और रुख करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायत को हमें अपनी ज़िंदगियों में बसाना चाहिए। क्या है, घरों में सुकून के लिए सबसे पहले करिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ज़्यादा नेकियों की तरफ बढ़िए और दुआ कीजिए और खुशू और खुशू इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाह अगर घर के तमाम बंदे इन तमाम चीज़ों को मानने लग जाएंगे तो किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी और कोई किसी को बुरा और तकलीफ़ में देखने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि हर शख्स की लो और तमन्ना यही होगी कि हमारा घर दीनदार घर बन जाए, हमारे घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल हो, उसकी बरकतों का नुज़ूल हो। ये तमाम चीज़ें अपने जहनों में लाने के लिए सबसे पहले ये 3 काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। बहरकैफ वक्त आगे की इजाज़त नहीं देता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे कि मौला करीम ने हमने जो आयतें सुनी हैं इलाही आलमीन तो उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह के कुरान करीम की आयतों को हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ढाल दे और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।